بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بچے کے نسب کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والمبدوطۃ یثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين واذا جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه الا ان يدعيه الزوج، ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين، وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر ثبت نسبه، وإن جاءت به ل6 أشهر لم يثبت نسبه، وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فیثبت النسب من غیر شہادت، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ یثبت فی الجمیع بشہادت امرأۃ واحدہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور معتدہ طلاق بائن کے ساتھ اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا جبکہ وہ بچے کو جن دے 2 سالوں سے کم میں، اور اگر وہ مکمل 2 سالوں پر بچے کو جنتی ہے تفریق کے دن سے تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہ خاوند دعویٰ کر دے، اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے اس بچے کا نسب اس خاوند سے ثابت ہوگا جبکہ اس نے بچہ جنا ہو وفات اور 2 سالوں کے درمیان، اور جب معتدہ نے اعتراف کر لیا عدت کے مکمل ہونے کا پھر اس نے بچے کو جن دیا 6 مہینے سے کم میں تو بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہوگا، اور اگر اس نے بچے کو جنا 6 مہینے پر تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور اگر معتدہ نے بچے کو جنا تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مگر یہ کہ بچے کی ولادت کی 2 آدمی یا 1 آدمی اور 2 عورتیں گواہی دیں، مگر یہ کہ وہاں پر ظاہری طور پر حمل موجود ہو یا خاوند کی جانب سے اعتراف پایا جائے تب بھی نسب ثابت ہو جائے گا بغیر گواہی کے۔ اور صاحبان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام میں ایک عورت کی گواہی سے ہی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معتدہ اگر بچے کو جن دیتی ہے تو پھر آیا اس بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا، اسی سے متعلقہ احکام و مسائل ہم سمجھ رہے ہیں۔ کچھ احکام ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھ لیے ہیں، کچھ احکام ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، مبتوطہ۔ مبتوطہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق بتہ یعنی طلاق بائن دی گئی ہو، اس بچے کا نسب آیا خاوند سے ثابت ہوگا یا خاوند سے ثابت نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر اس نے 2 سال سے کم پر بچہ جنا ہے تو نسب ثابت ہو جائے گا، اگر مکمل 2 سال پر یا 2 سال سے زیادہ پر بچہ جنا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ خاوند نے عورت کو طلاق بائن دی تھی 1 رمضان کو 1445 ہجری۔ اب اگر اس عورت نے بچہ جنا ہے 1447 ہجری 1 رمضان سے پہلے، مثال کے طور پہ اس نے 15 شعبان بچہ جن دیا، تو چونکہ 2 سال سے کم یہ بچہ جن چکی ہے لہذا یہ جو بچہ ہے بچے کے نسب خاوند سے ہی ثابت ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ خاوند طلاق سے پہلے سے ہم بستری کر چکا تھا۔ لیکن اگر یہ جو مبتوطہ ہے یعنی جس کو طلاق بائن دی گئی ہے یا ایسی عورت جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں، یہ مکمل 2 سال پر بچہ جنتی ہے، 15 شعبان نہ کریں، اب یہاں پہ 1 رمضان کر لیں، 1 رمضان 1447 ہجری، مکمل 2 سال پر بچہ جنتی ہے یا 2 سال کے بعد بچہ جنتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس بچے کا نسب خاوند سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یقیناً یہ جو بچہ خاوند کا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ مبتوطہ وہ عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہے اس کے بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہوگا جبکہ وہ بچے کو لے آئے یعنی بچے کو جن دے لیاقل من سنتین 2 سال سے کم عرصے میں، وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ، اور اگر مکمل 2 سال پر وہ بچے کو لے کر آتی ہے من یوم الفرقۃ، دونوں میں علیحدگی کے دن سے، یعنی جس وقت طلاق ہوئی ہے، لم یثبت نسبہ، تو پھر اس صورت کے اندر نسب ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خاوند خود دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، مثلا یہ کہ عورت کو طلاق بائن دی گئی تھی، یہی والی مثال دیکھیں، 1 رمضان کو طلاق دی، 2 سال یا 2 سال کے بعد اس نے بچہ جنا ہے اور خاوند اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بچہ میرا ہی ہے، تو پھر اس صورت میں بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر تعویل کر دی جائے گی کہ ممکن ہے کہ خاوند نے اس سے غلطی سے ہم بستری کر لی ہو یا خاوند نے یہ سمجھا ہو کہ اس کے ساتھ میرے لیے ہم بستری کرنا جائز ہے، جیسا کہ متعلقہ رجیہ کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہوتا ہے، تو لہذا چونکہ خلاصہ یہ ہے کہ خاوند اگر دعویٰ کرتا ہے کہ بچہ میرا ہے تو پھر چونکہ ثبوت نسب میں احتیاط کی جاتی ہے لہذا اس بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا الا ان يدعيه الزوج، مگر یہ کہ دعویٰ کر لے اس کا خاوند، یعنی بچے کے نسب کا اگر خاوند دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، متوفی عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، یہ والی عورت اگر بچہ جن دیتی ہے تو پھر اس بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی اصول یہی 2 سال ہیں۔ اگر وفات اور بچہ جننے کے دوران جو مدت ہے وہ 2 سالوں سے کم ہے تو پھر تو نسب ثابت ہو جائے گا، اگر 2 سال یا 2 سال سے زیادہ ہے تو پھر نسب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ والی مثال دیکھیں، 1 رمضان کو اگر خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو اگر
یکم رمضان 1447 سے پہلے اس نے بچہ جن دیا ہے تو پھر یہ جو بچہ ہے بچے کا نسب اسی خاوند سے ثابت ہوگا، اور اگر اس نے یکم رمضان یا یکم رمضان کے بعد 1447 ہجری میں یہ بچہ جنا ہے تو پھر اس بچے کا نسب خاوند سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ متوفا عنہا زوجہا، اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا خاوند سے جبکہ اس نے بچہ جنا ہو وفات اور 2 سالوں کے درمیان۔ وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اگر معتدہ اعتراف کر لے اپنی عدت کے مکمل ہونے کا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے عائشہ، اس عائشہ کو اس کے خاوند نے یکم رمضان 1445 ہجری کو طلاق دی۔ اب یکم رمضان سے عائشہ بیٹھی ہے عدت میں تو عائشہ ہے معتدہ۔ اب عائشہ کچھ عرصے کے بعد کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی۔ مثال کے طور پہ 25 ذی الحجہ کو عائشہ نے کہا کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ 25 ذی الحجہ یہ تقریباً 4 مہینے بنتے ہیں، اور 25 ذی الحجہ سے ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے۔ مثال کے طور پہ 15 ربیع الاول کو اس عائشہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اگر اس کی عدت بالفرض پوری ہوئی ہے 25 ذی الحجہ کو، اگر 25 ذی الحجہ کو عدت پوری ہوئی ہو اور اگر اس نے بالفرض کہیں پر نکاح کیا ہو تو 3-4 مہینوں میں تو بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے۔ تو 6 مہینے سے اگر یہ پہلے اس نے بچہ جن دیا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جس وقت اس نے 25 ذی الحجہ کو اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، اس اقرار کرتے وقت یہ یقیناً حاملہ تھی، اور حاملہ کی عدت آپ کو معلوم ہے کہ وضع حمل ہوتی ہے، لہذا اس نے جو 25 ذی الحجہ کو اقرار کیا تھا کہ میری عدت گزر چکی ہے، یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس کا یہ اقرار باطل ہو جائے گا۔ اور یہ جو بچہ ہے اس بچے کا نسب، مثال کے طور پہ اس نے جو بچہ جنا تھا اس بچے کا نام ہوا ماجد، اور خاوند جو تھا نا عائشہ کا وہ تھا شاہد، تو یہ جو عائشہ کا بچہ ہے ماجد، اس ماجد کا نسب اسی شاہد سے ہی ثابت ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بچہ جنا ہو 6 مہینے کے بعد، مثال کے طور پہ 25 ذی الحجہ کو اس نے اقرار کیا تھا نا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، اب 25 ذی الحجہ کے بعد 15 ربیع الاول کو اس نے بچہ نہیں جنا بلکہ 25 ذی الحجہ کے بعد 6 مہینے گزر چکے ہیں، پھر اس نے بچہ جنا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو بچہ ہے بالفرض ماجد، اس کا نسب شاہد سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے کسی کہیں اور جگہ پر نکاح کر لیا ہے، اور چونکہ 6 مہینے کا یہ حمل ہو سکتا ہے لہذا اس بچے کا نسب سابقہ خاوند سے ثابت نہیں ہوگا، اور اس کی عدت جس وقت اس نے اقرار کیا تھا اس وقت اس کی عدت بھی مکمل سمجھی جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ، اگر معتدہ نے اعتراف کر لیا اپنی عدت کے پورا ہونے کا، پھر وہ بچہ جن دیا اس نے 6 مہینے سے کم میں، ثَبَتَ نَسَبُهُ، تو بچے کا جو نسب ہے وہ سابقہ خاوند سے ثابت ہوگا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، اور اگر اس نے بچہ جنا ہو 6 مہینے بعد، یہ 6 مہینے کے زیادہ عرصے بعد، 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، لم يثبت نسبه، تو پھر اس صورت کے اندر جو بچہ ہے بچے کا نسب اس سابقہ خاوند سے ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدَ، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی تھی، عورت عدت کے اندر بیٹھی تھی کہ عورت نے بچہ جن دیا، اب آیا اس بچے کا جو نسب ہم خاوند سے ثابت کریں گے تو کس وقت کریں گے اور کس وقت نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 3 باتوں میں سے اگر ایک بات پائی جائے گی تو پھر بچے کا نسب اسی سابقہ خاوند سے ثابت ہوگا جس خاوند نے اس عورت کو طلاق دی ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے لیں تو تب بھی اس بچے کا نسب اسی خاوند سے ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس عورت کا حمل پہلے سے ظاہر ہو جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہو کہ کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی ولادت ہونے پر بغیر گواہی کے ہی اس بچے کا نسب اسی خاوند سے ثابت ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر خود اعتراف کر لے کہ یہ جو حمل ہے یہ میرے ہی نطفے کا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر گواہی کے اس بچے کا نسب اس خاوند سے ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے، مطلب یہ کہ بچے کی ولادت کے اوپر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی بھی نہیں دیتے ہیں، حمل پہلے سے ظاہر بھی نہیں ہے، شوہر اعتراف بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا حمل ہے، تو پھر اس صورت میں بچے کا نسب شوہر سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ یہ مذہب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کے پوشیدہ معاملات میں مرد کا اطلاع پانا مشکل ہوتا ہے، لہذا ایک عورت کی گواہی مقبول ہے، اس ایک عورت کی گواہی کے اوپر ہی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر بچے کی ولادت کے اوپر ایک عورت دائی نے گواہی دے دی تو پھر اس صورت کے اندر بچے کا نسب شوہر سے ثابت کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جب معتدہ نے بچہ جن دیا تو بچے کا نسب خاوند سے ثابت نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مگر 3 باتوں میں سے ایک بات پائیے۔ نمبر 1، بچے کی ولادت پر 2 آدمی یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ نمبر 2، وہاں پر کوئی ظاہری طور پر حمل موجود ہو، پھر اس صورت میں بھی ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 3، اعتراف پائے جائے من قبل الزوج، اس کو قبل پڑھنا ہے، اس کو قبل نہیں پڑھنا، خاوند کی جانب سے اعتراف پایا جائے، تو پھر ان ساری صورتوں کے اندر بغیر گواہی کے ہی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام کے اندر ایک عورت کی گواہی کافی ہے اور ایک عورت کی گواہی سے ہی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔